السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے کی کلاس میں آج ہم اور آپ پڑھیں گے تختی نمبر 3 جو کہ ہے حرکات کا بیان۔ تختی نمبر 1 تھا مفردات کا بیان، تختی نمبر 2 تھا مرکبات کا بیان، اور اب ہے تختی نمبر 3 جو کہ ہے حرکات کا بیان۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو یہاں پر دیکھیں تختی نمبر 3 مرکبات لکھا ہوا ہے، غلطی سے پرنٹ ہو گیا ہے، یہاں پر حرکات ہونا چاہیے، تو بہرحال غلطی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر حرکات ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات حرکت کی جمع ہے، حرکت ایک کو بولیں گے اور اس کی جمع یعنی کہ 2-3 حرکتیں ہیں تو وہ جمع بن گیا حرکات۔ تو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی کہ الف کے اوپر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے تو وہ الف ہے۔ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس الف کے اوپر کوئی بھی اعراب آ جائے، کوئی بھی سائن آ جائے، یا جزم کا یا تشدید کا، یا کوئی اعراب آ جائے، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب کوئی اعراب نہیں ہے، جب کوئی حرکت نہیں ہے، جب کوئی سائن نہیں ہے تو الف کہنا۔ جب الف کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی سائن آ جائے، کوئی زبر زیر پیش کچھ آ جائے تو اس کو پھر الف نہیں حمزہ بولنا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو خالی ہو اس کو الف کہنا ہے، جو جس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس کو حمزہ کہنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں گے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی اوپر کی طرف جاتی ہے اور منہ کھلتا ہے۔ جیسے جب ہم پڑھیں گے با زبر با تو آواز اوپر جائے گی، با تا سا جا ہا، اور منہ کھل رہا ہے، منہ کھل رہا ہے نا، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ زبر کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے اور منہ کھلتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی کہ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ تو اس لیسن میں پہلا جو لیسن ہے وہ زبر کا ہے، تو زبر کو ہم پڑھیں گے۔ تو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے اس کو رواں پڑھنا ہے، کس طریقے سے اس کا اجرا کرنا ہے، وہ سب ہم بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہو گیا زبر زیر پیش۔ تو یہ زبر زیر پیش جو ہے نا ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ کسرہ ضمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کسرہ ضمہ۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا، جب باہر کے کنٹریز میں جو لوگ پڑھاتے ہیں، جو ہماری بہنیں قاریہ حافظہ یا حافظ اکرام کوئی بھی پڑھاتے ہیں باہر کے کنٹریز میں، خاص طور سے جہاں پر عربی ہے زبان، جہاں پر عربی ہے، تو وہاں پر جب لوگ پڑھاتے ہیں نا تو وہاں پر پھر بچے نا عربی میں پڑھنا صحیح سمجھتے ہیں اور پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ عربی میں پڑھائیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس کہتے ہیں اردو میں۔ میں بھی یہاں پر پڑھاتی ہوں الحمدللہ بہت سارے بچوں کو، لیکن کچھ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ عربی میں پڑھائیں، کچھ کہتے ہیں اردو میں پڑھائیں۔ تو جس کو جس طریقے سے سمجھ میں آتی ہے میں اسی طریقے سے پڑھاتی ہوں۔ تو یہاں پر جو میں لیسن آپ کو ڈالوں گی تو اس کا جو عربی ہے وہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں گی کہ یہ عربی میں کہا جاتا ہے، اس طریقے سے عربی میں اجرا ہوگا، اس طریقے سے اردو میں اجرا ہوگا۔
تو یہ جو نورانی قاعدے کا جو لیسن اب جو شروع ہو رہا ہے نا، تو اس میں آپ تھوڑا تھوڑا عربی بھی سیکھیں گے کہ عربی میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں، اس چیز کو کیا کہتے ہیں، اور کس طریقے سے اجرا کریں گے۔ تو یہاں پر زبر زیر پیش ہم لوگوں نے بہت پہلے پڑھا ہے نا، بچپن میں ہی پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش ہوتا ہے، اور وہ قرآن میں آتا ہے زبر زیر پیش، تو ہم اس طریقے سے پڑھتے، لیکن اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ بہت ساری بہنوں کو معلوم ہوگا، بہت ساری بہنوں کو نہیں معلوم ہوگا۔ تو میں بتا دوں کہ زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، پیش کو کہتے ہیں ضمہ۔ اب ہم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، اردو میں ہم پڑھیں حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ حمزہ کیوں ہم نے کہا؟ کیونکہ اوپر لائن لکھ دیا گیا ہے کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو یہ دیکھیں الف ہے، اور یہ الف خالی نہیں ہے بلکہ زبر کی حرکت کے ساتھ ہے، تو اب اسے ہم الف نہیں بلکہ حمزہ کال کریں گے، حمزہ پکاریں گے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا۔ اور کیا لائن بتایا گیا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، بالکل بھی نہ کھینچے۔ کوئی اگر پڑھ دے تا زبر تا تو غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کھینچ دیا۔ کھینچنا نہیں ہے بلکہ جلد جلد ادا کرنا ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا۔ اب دیکھیں بہت جلدی بھی نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں کہ آپ جھٹکا سے پڑھے ہا خا جا سا تا، ایسا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ کھینچنا منع ہے، لیکن زبر کو تو اچھے سے ادا کریں گے ہم۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگ جھٹکا دینے لگتے ہیں کہ کھینچنا منع ہے، تو جلد جلد اتنا جلد پڑھتے ہیں کہ وہ جھٹکا میں شمار ہو جاتا ہے، جرک۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا، آرام آرام سے پڑھیں گے، صرف کھینچیں گے نہیں۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا۔ یہ ہو گیا اردو میں ہم نے پڑھا۔ اچھا پورا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد عربی میں کس طرح پڑھیں گے وہ بھی بتاؤں گی۔ زال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا۔ یہ تو ہم نے اردو میں پڑھا، یعنی کہ زبر بولتے ہوئے پڑھا۔ اب ہم جب عربی میں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ فتحہ آ، با فتحہ با، تا فتحہ تا، ثا فتحہ ثا، جیم فتحہ جا، ہا فتحہ ہا، خا فتحہ خا، دال فتحہ دا، ذال فتحہ ذا، را فتحہ را، زا فتحہ زا، سین فتحہ سا، شین فتحہ شا، صاد فتحہ صا، ضاد فتحہ ضا، طا فتحہ طا، ظا فتحہ ظا، عین فتحہ ع، غین فتحہ غا، فا فتحہ فا، قاف فتحہ قا، کاف فتحہ کا، لام فتحہ لا، میم فتحہ ما،
نون فتحہ ن، واو فتحہ و، ہا فتحہ ہ، حمزہ فتحہ ا، یا فتحہ یا، یا فتحہ یا۔ تو سمجھ میں آ گئی؟ اس طریقے سے عربی میں بول کے ہم پڑھیں گے اور اردو میں کس طرح پڑھیں گے وہ بھی۔ اب نیچے میں دیکھیں تو مشق ہے، مشق ہے اور اس کو ٹوگیدر بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ ملاتے ہوئے بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ جو مشق ہے اس کو ہم رواں اور اجرا کے ساتھ کس طریقے سے اردو میں ہم اجرا کرتے ہیں اور کس طریقے سے عربی میں پڑھ کر اجرا کریں گے وہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں آپ کو تفصیلی طور پر بتاؤں گی۔ تو میرے چینل پر اگر نئے ہیں اور اس طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں آپ تک پہنچے اور وہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، اس سے آپ سیکھ سکیں۔ تو آج کے لیے بس یہیں تک، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سمجھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں کہ یا اللہ مجھے سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دے، مجھے ایسا قرآن پڑھنے والا بنا دے جس طریقے سے تجھے پسند ہو، جس طرح تو پسند کرتا ہے اس طریقے سے قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے۔ جو لوگ بھی اس چیز کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، یہ سیکھنے سکھانے کے پیچھے، ہماری بہت ساری بہنیں، ہمارے بہت سارے بھائی اس چیز کے پیچھے محنت کریں، اللہ ان سبوں کا محنت کو قبول فرمائے اور ان سبوں کو اس کا اجر بھی دے، مرنے کے بعد اس کا اجر بھی ملے اور ان سبوں کا جو محنت ہے اسے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی محنت کو قبول فرمائے، مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔